السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد آمین الی یوم الدین۔ علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں 20 دن اونٹ میں پیدل سفر کر کے شام گیا، یہ سوچ کے کہ میں کوئی اصحاب رسول سے ملاقات کر لوں، کیونکہ وہ خود تابعی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت سنت نماز پڑھی اور پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی اصحاب رسول سے ملاقات کرا دے۔ اور جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ تو پھر علقمہ تابعی کہتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے؟ تو پھر انہیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ابو درداء ہیں۔ تو پھر علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں ابھی دعا ہی کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے کوئی خاص شخصیت سے ملا دے، اور انہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ مل جاتے ہیں۔ تو وہ ان سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ابھی دعا ہی کیا تھا کہ مجھے کوئی اصحاب رسول سے ملاقات ہو جائے اور مجھے آپ مل گئے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، اگر ہم لوگ جیسا عام بندہ کو کوئی آ کے یہ کہے نا کہ میں دلی سے پیدل چل کے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو ہمیں تو بہت فخر ہوگا، لیکن ابو درداء رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو پھر انہیں کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ کیا کوفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتیوں والا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں ان کا جوتیاں اپنے سینوں سے لگا کے رکھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ ان کا نام ان جوتیوں کو رکھنے کے لیے یا صاحب النعلین پڑ گیا تھا، تو کیا وہ موجود نہیں ہے وہاں؟ کہتے ہیں ہاں ہیں۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حذیفہ ابن یمان نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کیا وہاں وہ نہیں ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے یہ کہا تھا کہ اس کی رائے شیطان کی رائے سے محفوظ ہے، عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں۔ تو پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان بڑی بڑی شخصیتوں کو چھوڑ کے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اب آپ دیکھیے، اگر ہمیں ویسا کوئی کہہ دینا کہ میں دلی سے پیدل چل کے، دلی سے گھوڑے میں بیٹھ کے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو ہمیں تو بہت فخر ہوگا۔ تو ایسا ہی فخر ہونا چاہیے تھا نا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں جوتیاں رکھتے تھے، جن کے وجہ سے ان کا نام یا صاحب النعلین پڑ گیا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش صحابی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر سب سے زیادہ عمل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جان رہا ہوتا نا تو میں اونٹ کا جگر جلا کے جاتا اور اس سے قرآن سیکھتا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاوت خالی سن کے 80 صورتیں یاد کی ہے۔ اب یہاں وہ کوئی تکبرانہ الفاظ نہیں کہہ رہے تھے، میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہوں، یہ تکبرانہ الفاظ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایفرٹ پٹ کیے تھے تو وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ آج اگر ہم ویڈیو ڈالتے ہیں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہے، یار جو ایفرٹ پٹ کرتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، اس کے وجہ سے کئی لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو پھر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حذیفہ ابن یمان نہیں ہے؟
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 منافقوں کے نام ان کو بتائے تھے اور انہوں نے آگے کسی کو نہیں بتایا، اسی لیے ہم بھی آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور وہ شخص جس کی رائے شیطان کے رائے سے محفوظ ہے، عمار ابن یاسر نہیں ہے۔ تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی رائے شیطان کے رائے سے محفوظ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے ان کے لیے کہا تھا۔ اسی لیے ان کے لیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری 2812 میں کہ عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں کو سن کے اور صحابہ والا ایمان پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔